رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ کمشنر آفس میں گلبرگہ ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم نے ایک اہم ضروری ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میٹنگ منعقد کی۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے کی گلبرگہ میں آمد اور پریس کانفرنس کے ذریعے یہاں کیبنٹ میٹنگ منعقد کرنے کا اعلان۔ 15 سپٹمبر 2024 کے دن پورے گلبرگہ ضلع میں یوم جمہوریت کے موقع پر انسانی بھلائی زنجیر پروگرام کی تشکیل کا اعلان، اسی کے تحت ضروری میٹنگ کا اہتمام۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے بے روزگار عوام کے لیے نپن کرناٹک اسکیم کے آغاز کرنے کا کیا اعلان۔ گلبرگہ ایس ڈی پی آئی لیڈرز نے حبیب فنکشن ہال میں رکھی ضلع سطح کی کامیاب میٹنگ اور شروع کی وقف امینڈمنٹ بل 2024 کو ریجیکٹ کرنے کی مہم۔ وقف امینڈمنٹ بل 2024 کو ریجیکٹ کرنے کی صرف 8 لاکھ درخواستیں ای میل جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو موصول ہوئی، جبکہ پورے ہندوستان میں 20 کروڑ سے زائد مسلمان موجود ہیں۔ آج کی اچھی بات۔ ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ غیبت کرنے والا، پیٹھ پیچھے کسی کی چغلی کرنے والا، برائیاں کرنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ غیبت کرنے والا وہ انسان آخر میں برا ہی بنتا ہے، لوگوں کی نظروں میں، فرشتوں کی نظروں میں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کریم کے نظروں میں۔ لہٰذا یاد رکھیں، کوئی انسان کچھ بھی کرے، اس کے اعمال کو ہمیں گننا نہیں چاہیے۔ جس نے جو بھی گناہ کیے، زیادتی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور پوچھے گا۔ لہٰذا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کریں۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ کرناٹکا گلبرگہ شہر کے آج کے موسم کی جانکاری۔ آج 5 ربیع الاول 1446 ہجری یعنی کہ 9 سپٹمبر 2024 بروز پیر گلبرگہ شہر کے آج کے دن کے وقت کا درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج کے دن کے وقت کا درجہ حرارت زیادہ تر 29 ڈگری سیلسیس سے کم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور آج یہاں طلوع آفتاب صبح 6:09 پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج شام 6:29 پر یہاں سورج غروب ہوا۔ بتا دیا جائے کہ کل شام اور رات کے وقت یہاں کے کچھ علاقوں میں ہلکی تو کہیں کہیں تیز بارش دیکھی گئی، جس کے چلتے کل رات اور آج صبح کا موسم بڑا ہی ٹھنڈا محسوس ہوا۔ آج گلبرگہ شہر میں سونے کی قیمت میں کل کے بالمقابل اچھال پایا گیا، زیادتی پائی گئی، جس کے چلتے آج یہاں 10 گرام سونے کی قیمت 66,714 روپے سے 73,501 روپے کے درمیان بتائی گئی۔ اور آج بھی یہاں پر گیس سلنڈرز کے داموں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کے چلتے آج بھی یہاں پر گیس سلنڈرز ہوم ڈیلیوری چارجز کے ساتھ 850 روپے سے 1,750 روپے کی قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ آج پیٹرول پر لیٹر یہاں 103 روپے 42 پیسے میں بیچا جا رہا ہے، جبکہ ڈیزل پر لیٹر یہاں 88 روپے 76 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ گلبرگہ ڈپٹی کمشنر فوزیہ ترنم نے اپنے آفس میں تمام اعلیٰ حکام کے ساتھ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ایک اسپیشل میٹنگ منعقد کی۔ جی ناظرین، اپنے شہر میں اور آس پاس کے تمام تعلقہ علاقوں میں ڈینگو کی بڑھتی ہوئی بیماری کو روکنے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے گلبرگہ کمشنر آفس میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی اور اعلیٰ عہدیداران ریلیٹڈ آفیشیلز کو اس مدعے کے تحت اچھے اقدامات اٹھانے کی ہدایات دی گئیں۔ جی ہاں، اس میٹنگ میں فوزیہ ترنم نے ریلیٹڈ آفیشیلز کو ہدایت دی کہ گلبرگہ ضلع میں ڈینگو بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے 10, 11, 13, 18, 20, 21 لاروا سروے مشن موڈ منعقد کیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر زور دے کر کہا کہ اس کے لیے تمام حکام کا تعاون ہونا ضروری ہے اور گھر اور دفتر کے ارد گرد ماحولیاتی صفائی اور حفظان صحت کو برقرار رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی کے تحت ضلع ملیریا آفیسر ڈاکٹر بسوراج گولی کو انہوں نے کہا کہ عوام کو اس بارے میں آگاہ کرنے کا کام تمام افسران و عملے کو ضرور کرنا چاہیے۔
اسی کے ساتھ ہی یہاں پر بتایا گیا کہ گزشتہ 2 مہینے سے ضلع میں بارش ہو رہی ہے، جس سے مصری آئیڈیز کی افزائش کے لیے موسم اچھا تو ہو گیا ہے، لیکن ڈینگو بیماری کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا گیا کہ بارش ہونے کی وجہ سے گھر کے باہر ٹائر، پانی کی بوتلیں، سیمنٹ کی ٹینک میں بارش کا پانی جمع ہو کر فضلہ جمع ہو جاتا ہے۔ انہی ٹھہرے ہوئے گندے پانی میں مچھر جمع ہو جاتے ہیں اور ڈینگو کی بیماری پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی کے تحت فوزیہ ترنم نے کہا کہ اس منگل اور جمعہ کو ہر گھر میں جا کر لاروا سروے کو کیا جائے اور ڈینگی کے تصدیق شدہ کیسز میں میڈیکل آفیسرز مریض کے گھر جا کر ان کا علاج کرایا جائے۔ ساتھ ہی اس میٹنگ میں توجہ دلائی گئی کہ پانی بھرے خالی جگہوں اور نشیبی علاقوں میں ہاکی اسپرے کیا جائے۔ انہی تمام جانکاریوں کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ محکمہ صحت نے لاروا کی افزائش کے مقامات کو تلف کرنے کے لیے ضلع بھر میں پتھر کی کانوں، کنویں، کلیانی وغیرہ کے 117 مقامات پر گپی فشیں چھوڑ دی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ضلع کلکٹر کے دفتر کے ویڈیو کانفرنس ہال میں منعقدہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی میٹنگ میں صدارت کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے فوزیہ ترنم نے مزید کہا، پورے گلبرگہ ضلع میں گزشتہ 1 ہفتے سے بارش سے تباہ شدہ سڑکوں، پلوں، مکانات، جھیل، ٹینکس اور اسکول کی عمارتوں کے بارے میں 2 دن کے اندر رپورٹ پیش کی جائے۔ اسی کے ساتھ ہی سڑک، پلوں، اسکولوں کی عمارتوں وغیرہ کا سروے کیا جائے۔ مکانات کے نقصان سے متعلق حکومت کے نظر ثانی شدہ رہنما خطوط کے مطابق معاوضے کی رقم فوری طور پر مستحقین میں تقسیم کی جائے۔ ساتھ ہی حکام کو ہدایت دی گئی کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ لوگوں اور مویشیوں کو آبی ذخائر کے ارد گرد جانے سے روکا جا سکے۔ ساتھ ہی اگر آبی ذخائر میں آمد میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر FRL پانی دریا میں چھوڑا جائے۔ ساتھ ہی یہاں پر پبلک ورکس اور PRED ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ محکمہ فوری طور پر دیہاتی سڑک، ریاستی شاہراہوں، ضلعی شاہراہوں اور پلوں کو ہونے والے نقصان کی سروے رپورٹ پیش کرے اور اگر بارش کی وجہ سے سڑکوں پر گڑھے نظر آتے ہیں تو فوری طور پر اس کی مرمت کی جائے۔ اسی کے ساتھ ہی بارش کے پیشن گوئی کے پیش نظر تحصیلدار، PDO، EOز افسران کو بھی وقتاً فوقتاً بارش سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں اعلیٰ افسران کو اطلاع دینے کے بارے میں کہا گیا اور بچاؤ کام کو بھی کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی فوزیہ ترنم نے تحصیلدار کو یہاں پر ہدایت دی کہ وہ گھروں میں پانی داخل ہونے، فصلوں کو نقصان پہنچانے والے مکانات کی جانچ کریں اور معاوضے کی رقم جاری کرتے ہوئے اقدامات جاری کریں۔ میٹنگ میں زراعت کے جوائنٹ ڈائریکٹر سمت پٹیل نے بتایا کہ گلبرگہ ضلع میں 1 جنوری سے 6 سپٹمبر تک بارش میں 23% کا اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ 2-3 دنوں سے جاری شدید بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ لہٰذا اسی کے تحت محکمہ زراعت اور ریونیو کے افسران کی جانب سے مشترکہ سروے بھی کیا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ میں ڈپٹی کلکٹر رائپا ہنسنگی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر آفیسر ڈاکٹر شنبسپا کیتھنال، پروبیشنری IAS آفیسر میناکشی آریہ، میٹروپولیٹن کارپوریشن زونل کمشنر رمیش پٹیدار، DDPI سوریہ کانت، محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر شیو شرنپا، خواتین اور بچوں کی ترقی کے محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر راجو کمار راتھوڑ کے ساتھ اور بھی اعلیٰ حکام یہاں پر موجود نظر آئے۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے حال ہی میں بے روزگار نوجوانوں کو اچھا پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے ان کے اندر ہنر پیدا کرتے ہوئے روزگار کے متعلق مواقع پیدا کرنے کے لیے ایک اچھی اسکیم کی شروعات کرنے کے ساتھ میٹنگ منعقد کی۔ جی ناظرین، گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے CHROز کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے بتایا کہ ایک اچھا پلیٹ فارم شراکت داری قائم کرتے ہوئے یہاں کے نوجوانوں میں ملازمت کے موقعوں میں اضافہ کیے جانے کے تحت نپن کرناٹکا اسکیم کا آغاز کرنے پر غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، حکومت نے کارپوریٹس اور CSR فنڈز کے درمیان تعاون کے ساتھ نپن کرناٹکا اسکیم کو منظوری دے دی ہے اور یہ اسکیم کے رول آؤٹ کو تیز کرنے کے لیے پریانک کھرگے نے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ میٹنگ کی اور یہ اسکیم کی اہم جانکاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے اسے جلد سے جلد عمل میں لانے کی یہاں پر بات کہی گئی۔ گلبرگہ یونیورسٹی کے 45ویں سنستھاپنا دناچرن یوم تاسیس کو بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ ڈاکٹر BR امبیڈکر بھون میں کل منائے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، کل 10 سپٹمبر 2024 کو گلبرگہ یونیورسٹی کے 45ویں یوم تاسیس کو منانے کے تحت تیاریاں جاری و ساری ہے اور اس پروگرام میں گلبرگہ یونیورسٹی کے چانسلر اکثار صدارت کے فرائض کو انجام دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی بتایا گیا کہ بنگلور گارڈن سٹی یونیورسٹی کے چانسلر، گلبرگہ یونیورسٹی کے ریٹائرڈ چانسلر GR نائک، سنڈیکیٹ ممبر G شری رامولو اور K سدپا گورو یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوں گے۔ یہ تمام جانکاریوں کا اعلان کرتے ہوئے راج نلکر لکشمن نے بتایا کہ اس پروگرام میں یونیورسٹی کے تشخیص کے چانسلر کے ساتھ میداونی کٹی گایتری، وائس چانسلر یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ اراکین کے ساتھ اکیڈمک کاؤنسل کے اراکین یہاں شرکت فرمائیں گے۔
جیسے کہ رابطہ نیوز کے ناظرین کو بتایا گیا تھا کہ 15 سپٹمبر 2024 کو یوم جمہوریت کے موقع پر گلبرگہ کے ساتھ ساتھ بیدر سے چامراج نگر تک پورے ریاست بھر میں ایک ساتھ انسانی زنجیر تشکیل پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ لہٰذا اسی خبر کے پس منظر میں فوزیہ ترنم نے گلبرگہ شہر کے ساتھ ساتھ آس پاس کے تمام تعلقہ عوام کو جانکاری دی کہ پورے گلبرگہ ضلع میں بیک وقت 113 کلومیٹر پر یہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے صبح 8:45 پر UTJ کو متحرک کیا جائے گا اور ٹھیک 9 بجے انسانی زنجیر بنا کر جمہوریت کی اہمیت کا اعلان کیا جائے گا۔ پھر 9:15 پر دستور کی تمہید پڑھی جائے گی۔ 9:30 بجے کے وقت جے کرناٹکا نعرے کو بلند کیا جائے گا۔ یہ تمام جانکاریاں فراہم کرتے ہوئے فوزیہ ترنم نے کہا کہ ضلع کے تمام افسر ملازمین، بانڈ، اسکول کالج کی طالبات، خواتین سیلف ایسوسی ایشن کے ممبران، انجمن کے عہدیداران اور عوام الناس سے کثیر تعداد میں اس پروگرام میں شرکت فرما کر اس کی کامیابی کے لیے تعاون کی درخواست کی جاتی ہے۔ رابطہ نیوز کے ناظرین کو ہم نے بتایا تھا کہ بہت جلد گلبرگہ شہر میں پریانک کھرگے کی آمد ہونے والی ہے اور یہاں پر کیبنٹ میٹنگ بھی رکھی جانے والی ہے، جس میں یہاں کے ترقیاتی کاموں کے ساتھ پورے ضلع بھر کے کلیان کرناٹکا کے مسئلے مسائل پر پولیٹیکل لیڈرز کے بیچ بحث و مباحثہ کیا جائے گا۔ لہٰذا بتا دیا جائے کہ پریانک کھرگے گلبرگہ شہر تشریف لا چکے ہیں اور میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر رکھی جانے والی کیبنٹ میٹنگ کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی۔ جی ہاں، یہاں پر پریانک کھرگے نے کہا کہ بڑے عرصے کے بعد اپنے گلبرگہ شہر میں کیبنٹ میٹنگ منعقد کی جا رہی ہے، جو کہ کلیان کرناٹکا ڈیولپمنٹ کے بارے میں رکھی گئی ہے۔ اپنے شہر، ایریا، علاقہ جو کرناٹکا میں آتے ہیں، ان تمام کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم تمام لیڈرز، آفیشیلز جو کہ سبھی مل کر کوششیں کر رہے تھے، اس پر باتیں ہو رہی تھی۔ وہ تمام ڈیٹیلز اور جانکاریاں، باتیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے کی جا رہی تھی۔ لہٰذا اب بڑے عرصے کے بعد یہ کیبنٹ میٹنگ کو منعقد کرتے ہوئے تمام بڑے بڑے حکام لیڈرز کو موقع مل رہا ہے کہ وہ تمام آمنے سامنے روبرو بیٹھ کر کلیان کرناٹکا ڈیولپمنٹ کے متعلق اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پریانک کھرگے نے یہاں پر مزید بتایا کہ گلبرگہ کے ساتھ ساتھ کلیان کرناٹکا میں آنے والے تمام ضلعی تعلقہ شہروں کے ترقی کے لیے اریگیشن کے مسئلے، ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری کے مسئلے، یہاں کے تمام مدعوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میٹنگ میں بات چیت کرتے ہوئے عوام کی بھلائی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کرنے کی شروعات کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی پریانک کھرگے نے یہاں پر مزید کہا کہ ہم اس کیبنٹ میٹنگ میں کوشش کریں گے کہ یہاں کے بے روزگاری کے مسئلے کو جلد سے جلد دور کیا جائے اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کے مواقع فراہم کیے جائے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو بتاتے ہوئے پریانک کھرگے نے کہا کہ جلد سے جلد کلیان کرناٹکا ڈیولپمنٹ کے کاموں کی شروعات کی جائے گی۔ گلبرگہ شہر کی عوام کو بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ لگاتار نیوز چینلز کے ذریعے سے مسجد کمیٹیز کے ذمہ داران، سوشل ورکرز، پولیٹیکل لیڈرز، تعلیمی طبقے سبھی کی جانب سے بتائے جانے پر بھی وقف امینڈمنٹ بل 2024 کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ابھی تک جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو صرف 8 لاکھ درخواستیں ہی ملی ہیں۔ جبکہ بتا دیا جائے کہ اپنے گلبرگہ شہر کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ یہ جانتے سنتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی عوام کے لیے سازش کے تحت بنائے گئے اس بل کے خلاف روزانہ عوام کو الگ الگ طریقے سے جانکاریاں فراہم کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک صرف 8 لاکھ ای میلز درخواستیں ہی جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو ملی ہیں۔ اب یہ جاننے پر کیا ہی کہا جائے، کیسے سر کو پیٹا جائے اور کس طرح سے اس بات کا خلاصہ کیا جائے کہ یہ بل کا ریجیکٹ ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ پھر پہلے سے پریشان عوام اور پریشانی میں آ جائے گی اور عوام اپنے پریشانی اور تکلیف میں اضافے کی ذمہ دار خود ہوگی۔ ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ اپنے شہر میں اور پورے ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اس کام کو عوام کو انجام دینے کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ زیادہ تر عوام اس وقت امینڈمنٹ بل 2024 کو سیریسلی لے کر غور و فکر کرتے ہوئے معاشرے کی بھلائی کے لیے اس بل کو ریجیکٹ کروانے کو لے کر خاموش بیٹھی ہے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ تمام عوام، ہر انسان شہری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود بھی اس بل کو ریجیکٹ کرے اور اپنے گھر والوں، آس پڑوس، محلے بھر میں غرض ہر جگہ پر یہ جانکاری فراہم کرتے ہوئے عوام کو یہ بل کو ریجیکٹ کروانے میں مدد کرے، ورنہ پھر وہ دن دور نہیں کہ عوام افسوس کرے گی اور ان کا افسوس کرنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آخر میں سبھی عوام کو یاد دلا دیا جائے کہ اس بل کو ریجیکٹ کرنے کی آخری تاریخ 13 سپٹمبر 2024 بتائی گئی ہے، لہٰذا اس سے پہلے کثیر بھاری تعداد میں اس بل کو ریجیکٹ کرنے کے عمل کو پورا کریں اور عوام کے بھلائی کے کاموں کو انجام دیں۔
गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी कायदीन ने कल यहां पर अपने तमाम एक्टिव लीडर सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर एक अहम मीटिंग प्रोग्राम को मुनक्किद किया। नाज़रीन, कल गुलबर्गा शहर के हबीब फंक्शन हॉल में गुलबर्गा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम वुमेन इंडिया मूवमेंट पार्टी के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें आवाम को पेश आने वाले अहम मुद्दों परेशानियों की तरफ तवज्जो मबजूल करते हुए यहाँ पर मौजूद गुलबर्गा एसडीपीआई लीडर्स और वुमेन इंडिया मूवमेंट पार्टी लीडर्स ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, इस अहम प्रोग्राम और मीटिंग को रखते हुए इस प्रोग्राम और मीटिंग में कुछ एसडीपीआई लीडर्स और वुमेन इंडिया मूवमेंट के मेंबर्स की शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की गई। जी हां, गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी ने एक बड़ी ही इंतहाई नतीजा ख़ैज़ जिला सतह की मीटिंग का इनेकाद करते हुए यहाँ के अहम मसलों मुद्दों पर तबादला ख्याल किया और अपने रहनुमाओं को इसके मुतालिक जानकारी और तरबियत फराहम की। साथ ही इस तकरीब से खिताब करते हुए सैयदा सादिया एसडीपीआई कर्नाटक रियासती नायब सदर ने ख़वातीन को सियासी बाख्तियार बनाने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अगर हम वाकई लोगों के लिए सियासी बाख्तियार बनना चाहते हैं तो हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए और लगन ज़ाती कुर्बानी के बगैर ये कामयाबी मुमकिन नहीं। इसी के साथ ही इस तकरीब में एसडीपीआई गुलबर्गा जिलाई लीडर मोहम्मद मोहसिन ने कौम के मुस्तकबिल के तय पार्टी के अज़म पर रोशनी डालते हुए कहा कि एसडीपीआई के कैडर और लीडर हमारे मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए हमेशा तैयार हैं और हम भूख और खौफ से मुकम्मल आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसी के साथ ही यहाँ इस मीटिंग में एसडीपीआई रहनुमाओं ने मुकामी खदशात को दूर करने के लिए एक साथ मिलकर इत्तेहाद के साथ काम करने की बात पर जोर दिया। साथ ही इस तकरीब से खिताब करते हुए सैयद अलीम इलाही एसडीपीआई गुलबर्गा जिला जनरल सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि एसडीपीआई गुलबर्गा ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को मुस्तरद करने के लिए रिजेक्ट करने के लिए हर एक वार्ड में ईमेल मुहिम शुरू कर दी है, जिसमें कम्युनिटी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और गैर मुनसिफाना कानून साजी के खिलाफ पार्टी के लगन को जाहिर किया गया है। दिया जाए कि अपने इख्तितामी कलमात में एसडीपीआई गुलबर्गा जिला के सदर सैयद दस्तगीर साहब ने तमाम एसडीपीआई कायदीन से मुतालबा किया कि वो अपने अपने वार्ड्स और मोहल्लों में अवामी मसाइल को हल करने के लिए मिलकर एक होकर काम करें। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि इस अहम मीटिंग में वुमेन मूवमेंट इंडिया के तमाम अहम खवातीन मेंबर्स के साथ डॉक्टर रिजवान एसडीपीआई एसडब्ल्यूसी मेंबर मकबूल अहमद, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट इब्राहिम पटेल, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और इन्हीं के साथ दीगर अहम लोग और लीडर्स ने यहाँ पर शिरकत फरमाई। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।